بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ بغداد کے ایک شخص کا ہے جو نہایت غریب لیکن دل کا بہت سخی تھا۔ اسے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بغداد کے شہر میں ایک وبائی مرض پھوٹ پڑی۔ بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوئے۔ بہت سے لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے اس بیماری سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یوسف بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اس وبائی مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یوسف بھی بہت کمزور اور لاچار ہو گیا۔ وہ کسی کام کے قابل نہ رہا، کام کر نہیں سکتا تھا، گھر میں فاقے تھے۔ کچھ دن تو بیوی بچوں نے اور یوسف نے فاقے برداشت کر لیے، لیکن ایک دن حد ہو گئی کہ بچے بھوک سے نڈھال تھے۔ بیوی زور زور سے چلا رہی تھی۔ بغداد کے اس شہر میں اس غریب ٹوٹے پھوٹے گھر سے زوردار چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بیوی یوسف پر برس پڑی کہ اور کتنا ہم فاقہ برداشت کریں؟ تم کام نہیں کر سکتے، ہمیں کہیں سے کھانا لا کے دو، بچے بھوکے ہیں، ہم خود تو بھوک برداشت کر لیں گے لیکن بچوں کا کیا کریں؟ یوسف بیچارہ کمزور، لاچار اور لاغر، بیماری میں مبتلا، سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں، بچوں کے لیے کیسے کھانے کا انتظام کروں۔ وہ کچن میں گیا، جا کر وہاں اس نے ڈھونڈا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ کوئی چیز گھر کی ایسی ہو جو میں بیچوں اور بچوں کے لیے ایک وقت کھانے کا انتظام کر لوں۔ چنانچہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بڑی اور لمبی سی رسی تھی جو وہ پچھلے سال خرید کر لایا تھا لیکن اس نے استعمال نہیں کی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ یہی رسی لے جاؤں اور اس کو بیچ کے اس کے بدلے میں جو رقم ملے اس سے میں بچوں کے لیے کھانا لے آؤں۔ چنانچہ اس نے وہ رسی لپیٹی، اٹھائی اور بازار کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی بازار میں پہنچا، اس کی رسی کا ایک گاہک آ گیا۔ آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، ہاں بھائی بولو کتنے میں یہ رسی دو گے؟ تو یوسف نے جواب دیا، 3 درہم میں۔ وہ آدمی بولا، نہیں بھائی اتنے پیسے تو میں نہیں دوں گا، ہاں 1 درہم میں اگر دیتے ہو تو میں ضرور خریدوں گا۔ چنانچہ یوسف اس رسی کو بیچنے کے لیے راضی ہو گیا۔ 1 درہم لیا، رسی گاہک کو دی اور چل پڑا۔ راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اس کو ایک نوجوان آدمی گھسیٹ رہا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ وہ حیران ہوا، ادھر رک گیا اور اس طرح ان کے لڑائی جھگڑے کی وجہ پوچھی تو بوڑھا آدمی رونے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کا 1 درہم دینا ہے، اب مجھے یہ گھسیٹ کر لے جا رہا ہے کہ تم میرا 1 درہم دو گے تو ٹھیک ورنہ تمہیں میں پولیس کے حوالے کروں گا۔ یوسف نے وہ 1 درہم اس بوڑھے آدمی کو دیا اور کہا کہ یہ لیں، آپ اپنا قرض اتاریں۔ اس بزرگ نے وہ 1 درہم پکڑا اور یوسف کو دعا دی، اے بندے، اللہ تجھے تیرے 1 کے بدلے میں 100 عطا کرے۔ اور بزرگ بہت خوش ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ یوسف واپس گھر آیا۔ بیوی نے سوال کیا، کیا بنا، رسی کتنے میں بیچی، کیا لائے ہو بچوں کے لیے؟ یوسف آگے سے خاموش تھا، وہ بتا بھی نہیں پا رہا تھا کہ وہ رسی بیچ کر کسی بزرگ کی مدد کر آیا ہے۔ پھر بعد میں تھوڑی ہمت جتائی، بولا، ہاں میں نے وہ رسی 1 درہم میں بیچی۔ جب راستے میں آ رہا تھا تو ایک بزرگ آدمی کو دیکھا، اسے کوئی نوجوان مار رہا تھا، وہ اس کا 1 درہم کا مقروض تھا، وہ درہم میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ وہ عورت بولی، ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں کہ انسان کو نیکی کرنی چاہیے، لیکن اپنے گھر کے حالات تو دیکھو، تمہارے بچے بھوک سے نڈھال ہیں اور تم دوسروں کے قرضے اتارتے پھر رہے ہو۔ یوسف بہت پریشان ہوا، وہ واپس کمرے میں داخل ہوا اور ڈھونڈنے لگا کہ کوئی اور چیز مجھے ملے اور میں بیچ کر بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔
چنانچہ اس نے ایک بچوں کا بستر دیکھا جو پرانا تو تھا لیکن پھر بھی استعمال کے قابل تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے یہ بستر دے دو، میں اس کو بیچ کر بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کروں گا۔ وہ عورت بولی، نہیں، بچے کس پر بیٹھا کریں گے، بچے کیسے سویا کریں گے؟ وہ آدمی بولا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی انتظام کر دیں گے، تم بس مجھے بستر بیچنے دو۔ چنانچہ اس عورت نے وہ بستر باندھ کر اسے دیا۔ یوسف نے بستر سر پر رکھا اور پھر سے بازار کا رستہ لیا۔ بازار میں پہنچا اور آواز لگائی کہ میں یہ بستر بیچنا چاہتا ہوں۔ ایک گاہک قریب آیا، اس نے پوچھا، ہاں بھائی، یہ تو بہت پرانا بستر ہے، کہو کتنے میں دو گے؟ یوسف بولا، 10 درہم میں۔ وہ بولا، نہیں، بالکل نہیں، اس کے تو 10 درہم نہیں دوں گا، ہاں اگر تم مجھے 3 درہم میں یہ دو گے تو میں یہ خرید لوں گا۔ یوسف کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ 3 درہم کے لیے راضی ہو گیا۔ اس نے وہ بستر 3 درہم میں بیچا اور بازار کی طرف چل پڑا تاکہ بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے خرید سکے۔ راستے میں کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت درد اور تکلیف سے کراہ رہی ہے۔ اس کا بیٹا اس کے پاس خاموش کھڑا ہے اور وہ بوڑھی ماں اس سے فریاد کر رہی تھی کہ میں بہت تکلیف میں ہوں بیٹا، میری مدد کرو، مجھے دوائی لا کے دو۔ وہ بولا، ماں تو جانتی ہے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، میں تجھے دوائی کیسے لا کے دے سکتا ہوں، اور تیری دوائی 3 درہم میں آئے گی، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے۔ یوسف اس کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اب یوسف کا دل تو بہت نیک اور سخی تھا، دل میں ایک اور سخاوت کا جذبہ ابھرا، آگے بڑھا، 3 درہم نکالے، اس ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیے، بولا، ماں جی یہ لیں، ان پیسوں سے اپنے لیے دوائی منگوائیں۔ اس ماں نے وہ 3 درہم پکڑے اور بے حساب دعائیں دیں، دعاؤں کا لشکر اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب یوسف گھر پہنچا، پھر سے منہ لٹکا ہوا، ہاتھ خالی اور چہرہ اترا ہوا۔ بیوی بولی، کیا لائے ہو؟ کیا بنا بستر کا؟ کتنے میں بکا؟ ہاتھ خالی کیوں ہے؟ کوئی چیز کیوں نہیں لائے؟ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ سوال پہ سوال کرتی جا رہی تھی۔ یوسف خاموش بیٹھا ہوا۔ بیوی کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ وہ ایک ماں تھی اور ماں کی ممتا جب اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھتی تو وہ اپنا غصہ یوسف پہ نکالتی۔ یوسف نے آخر کار زبان ہلائی، بولا کہ ایک بوڑھی اماں اپنی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے بہت مجبور اور بے بس تھی، اس سے اپنی تکلیف سہی نہیں جا رہی تھی، تو میں وہ پیسے اس کی دوائی اور علاج کے لیے دے آیا ہوں۔ اس کی بیوی بہت غصہ ہوئی، بہت بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ خود بھی بے حد ضرورت مند ہے۔ یوسف بولا، میں اللہ کے بندوں کو بے بسی میں نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن وہ عورت بولی، یوسف تم جانتے ہو کہ تمہارے بچے بھی بھوک سے بے ہوش ہونے والے ہیں۔ یوسف بولا، ایک موقع اور دے دو، کوئی اور چیز گھر کی بیچ لیتے ہیں، میں اس بار ضرور کھانا لاؤں گا۔ بیوی بولی، اب تو گھر میں کچھ نہیں بچا، اب کیا دو گے تم؟ کیا بیچو گے؟ کیا لاؤ گے بچوں کے لیے؟ یوسف اٹھ کر کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں ایک کوزہ تھا جس میں وہ پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ بولا، مجھے یہ لے جانے دو، میں یہ کوزہ بیچ کر بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ بیوی بولی، ہرگز نہیں بیچنے دوں گی، ہم پانی کس میں رکھا کریں گے؟ ہاں، تم ایک صورت میں لے جا سکتے ہو کہ تم اس کو بیچو نہیں بلکہ کسی کے پاس گروی رکھوا کر کچھ رقم لے کر بچوں کے لیے کھانا لے آؤ۔ یوسف بولا، ٹھیک ہے۔ اس نے کوزہ اٹھایا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار میں ایک مچھیرا بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس صرف ایک ہی مچھلی تھی۔ یوسف اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کوزہ اپنی بائیں طرف رکھا اور انتظار میں تھا کہ کوئی تو گاہک آئے اور وہ اپنا کوزہ اس کے پاس گروی رکھوا کر کچھ رقم وصول کرے اور بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد نہ یوسف کے پاس کوئی خریدار آیا اور نہ ہی مچھیرے کے پاس کوئی خریدار آیا۔ کافی انتظار کرنے کے بعد مچھیرا یوسف سے بولا،
دیکھو نہ تمہارے پاس کوئی گاہک آ رہا ہے نہ میرے پاس، تم بھی ضرورت مند ہو میں بھی ضرورت مند ہوں، تم اپنا کوزہ بیچنا چاہتے ہو اور میں اپنی مچھلی، تم کوزہ اس لیے بیچنا چاہ رہے ہو کہ تم بچوں کے کھانے کا انتظام کرو، تو کیوں نہ تم وہ کوزہ مجھے دو اور بدلے میں مچھلی لے لو تاکہ تمہارے بچوں کے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ یوسف بولا نہیں، میں کوزہ بیچنا نہیں چاہتا، میں اسے گروی رکھوانا چاہتا ہوں۔ مچھیرا بولا نہیں، میں گروی نہیں رکھوں گا، اگر تم میرے ساتھ بدلہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ مچھلی کے بدلے میں کوزہ لے سکتا ہوں۔ یوسف سوچ میں پڑ گیا، آخر کار یوسف نے ہاں کر دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے مچھلی دے دو، میں تمہیں بدلے میں کوزہ دے دیتا ہوں۔ چنانچہ یوسف نے کوزہ اس کو دیا اور اس سے مچھلی لے کر گھر آ گیا۔ بیوی نے یوسف کے ہاتھ میں مچھلی دیکھی تو بہت خوش ہوئی، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ مچھلی چھوٹی ہے۔ یوسف نے مچھلی بیوی کو پکڑائی، وہ بیٹھ کر مچھلی صاف کرنے لگ گئی تاکہ بچوں کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کرے۔ یوسف کی بیوی مچھلی صاف کر رہی تھی، یوسف اور بچے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یوسف بولا، میں مچھلی کوزے کے بدلے میں لایا ہوں، کسی نے بھی میرے سے کوزہ گروی رکھنے کے لیے نہیں لیا تھا۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی اور مچھلی صاف کرتی رہی۔ مچھلی صاف کرتے ہوئے جب اس نے مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا تو اندر سے بہت ہی خوبصورت نہایت ہی نایاب موتی نکلا۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی، بولی یوسف دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ یوسف آگے بڑھا، اس نے دیکھا، وہ بولا ارے یہ تو بہت قیمتی اور نایاب موتی ہے۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ آج اللہ نے یوسف کو اس کی سخاوت کا بدلہ دیا تھا، ان دعاؤں کا بدلہ دیا تھا جو اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر کے کمائی تھی۔ رات بڑی مشکل سے گزری، خوشی سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو یوسف جوہری کی دکان کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی جوہری کی دکان کھلی، یوسف وہ موتی لے کر اس کے پاس پہنچا، جوہری کو موتی دکھایا۔ جوہری بولا واہ، اللہ نے تو آپ کی قسمت کو رنگ لگا دیے، یہ تو بہت بیش قیمتی موتی ہے، آپ کی جیب میں پیسے پورے نہیں آئیں گے۔ یوسف جاؤ گھر سے کوئی چیز لے کر آؤ جس میں تم پیسے لے کر جاؤ۔ یوسف بہت خوش تھا، گھر سے کپڑے کی ایک تھیلی لے کر گیا جو اس نے پیسوں کی بھر کے دی، واپس گھر لایا، بیوی بچوں کو دی اور اپنی زندگی کی تمام آسائشیں اور خوراک اور لباس خریدا۔ یوسف بہت خوش تھا کیونکہ اللہ نے اس کو اس کی سخاوت کا صلہ دیا تھا۔ ابھی اس واقعے کو چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن یوسف اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ یوسف نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا ایک بزرگ کھڑے تھے۔ بزرگ بولے، سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں، اس علاقے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور سخاوت میں بہت مشہور ہے، مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے، کیا آپ مجھے اتنی رقم دے سکتے ہو؟ یوسف بولا ہاں جی ضرور، کیوں نہیں۔ یوسف اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا، اس کے ہاتھ میں پیسوں کی تھیلی تھی، بزرگ کو پیش کیے۔ بزرگ بولا نہیں یوسف، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ میں نے رات جو خواب میں تمہارا مقام اللہ کے ہاں دیکھا تھا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ مقام کیا تو نے صرف سخاوت کی وجہ سے پایا ہے؟ یہ تھا بدلہ یوسف کی سخاوت کا جو وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے، ہمارے چینل روح اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔